بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھیں۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور عجیب حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ان کا گزر ایک ایسے شہر میں ہوا جہاں جشن اور میلے جیسی کیفیت تھی۔ لوگ قیمتی لباس سے آراستہ گھوم پھر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ میلہ کس قسم کا لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی دوپہر کے وقت اپنی سواری پر سوار ہو کر یہاں لوگوں کے ہجوم سے گزرتی ہے، مگر ابھی تک اس نے کسی کو انتخاب نہیں کیا۔ اب بھی اس کے آنے کا وقت ہونے والا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی لوگوں کی یہ گفتگو سن ہی رہے تھے کہ شہزادی کی سواری آ پہنچی۔ اس نے جب اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، صحت مند اور توانا جسم جبکہ چہرہ بھی جلال نبوت سے روشن، فوراً اعلان کر دیا کہ میری شادی اس اجنبی سے ہوگی۔ شاہی کارندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لے آئے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی پسند دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بیٹی اپنے لیے کوئی صاحب ثروت پسند کرے گی۔ جب اس نے سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک نادار آدمی کو دیکھا تو بہت افسوس ہوا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سمجھایا کہ بیٹی یہ تیرا جوڑ نہیں، اپنے شوق اور خیال سے باز آ جا، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بات پر قائم رہیں۔ چنانچہ مجبوراً بادشاہ نے اپنی لخت جگر پیاری بیٹی کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ چند دن وہاں گزارنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اصرار کیا کہ وہ ساتھ جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انہیں روکا، لیکن پھر ان کے اصرار کے باعث انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر مصر کی جانب چل نکلے۔ جب مصر کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک نہایت ظالم اور بدکار شخص بادشاہ بنا ہوا ہے، جس نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب تک کوئی عورت بادشاہ کے ملاحظہ سے نہ گزرے، وہ نہ تو صرف مصر کی حدود سے گزر سکتی ہے اور نہ ہی مصر میں رہ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کر کے مصر سے گزارنا چاہا تاکہ ظالم بادشاہ کے شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن پہرے داروں نے صندوق کھول لیا اور آپ دونوں کو ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس عورت کو کہاں لیے پھرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ایک مسافر ہوں اور یہ عورت میری قریبی رشتہ دار ہے، ہمارا شام جانے کا ارادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا تم دونوں ابھی چند روز مصر میں میرے پاس ٹھہرنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ان کو ان کی رہائش کا بندوبست کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبوراً وہاں قیام کرنا پڑا۔ بادشاہ کی نیت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اچھی نہ تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بری نیت سے آیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اس کے شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مفلوج کر دیا، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق اندھا کر دیا۔ اب وہ نہایت عاجزی سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا کہ یہ میری خطا معاف کر دو اور اپنے رب سے دعا کرو کہ مجھے اپنی اصل حالت میں لوٹا دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرا شوہر اللہ کا محبوب پیغمبر ہے، تو اس سے معافی مانگ۔ لہٰذا بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معافی مانگنا چاہی، جس پر آپ علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے حق میں دعا مانگی۔ دعا قبول ہو گئی اور بادشاہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیک سیرت خاتون پیش کی جن کا نام ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے ہمراہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے کنعان پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ کچھ افسردہ سی ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام سے کسی دوسرے مقام پر چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس مقام پر چھوڑ آئے
جہاں آج کعبہ معظمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے کہ وہاں کعبہ معظمہ کے پاس آبادی ہو گئی، جس کا ہم انشاءاللہ دوسری پوسٹ میں بتلائیں گے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف العمر ہو گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، جس کے باعث وہ مغموم رہا کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ کھانا تنہا نہ کھاتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی مہمان کے ضرور شریک بام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 7 روز گزر گئے اور کوئی مہمان نہ آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہت متفکر تھے۔ 7ویں روز 2 نوجوان مسافر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کو پیش کیا، لیکن مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ مہمان ناراض ہیں۔ ان دونوں نے مسکرا کر کہا کہ اے خلیل اللہ، ہم دونوں فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کی سزا دینے پر مقرر ہوئے ہیں۔ ہم تمہیں ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہنس پڑیں اور فرمانے لگیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ضعیف العمر اور بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی ضعیف العمر ہو چکے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر فرشتے چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افسردگی اور حیرت کو مسرت میں بدل دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔